الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی ان زحمتوں کو آنے جانے کو نشست و برخاست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے اس گریہ وزاری کو، آپ کے اس غم کی کیفیت کو، آپ کی ان مجالس کو، آپ کے ان فرش عزا کو تسکین ذل زہرا قرار دیں. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ یہ سلسلہ اس اجر رسالت سے منسلک ہو اور خداوند متعال ہمیں جزا کے طور پر تعجیل فرج امام زمانہ علیہ السلام. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں کل گفتگو کی ولایت سے متعلق ہو. کوشش ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ اور اس کے بعد اگر کسی تک ہدایت پہنچتی ہے، کوئی بھی شخص ان احادیث معصومین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اپنے کلام کا مجمع نظر میں خود ہوتا ہوں اور اس کو کریڈٹ میں ایسی ٹیکنالوجی کو دیتا ہوں کہ یہ آواز گھوم کے میرے اپنے ہی کانوں میں آتی ہے. اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ معرفت امام اور معصومین علیہ السلام میں اپنی نفس کی برائیوں سے ہٹ کر اضافہ کرتا رہوں تاکہ ہدایت حاصل کرنے کا مستحق قرار پاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ولایت ایک اہم جز ہے اس کائنات کا. اور دوپہر میں بھی ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بالاجبار ہے، بے شک خدا کی طرف سے جبر ہے. آپ مانے نہ مانے اس نے قرار دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ماننے نہ ماننے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. بے شک بے شک. آج اگر دنیا میں کوئی کھڑا ہوگی یہ کہے گی جی آکسیجن نہیں ہے، بغیر آکسیجن کے ہم سانس لے رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے. یہ مانے نہ مانے سانس تو آکسیجن سے ہی لینا چاہیے. سبحان اللہ. سانس تو اسی کے لیے استعمال کرنی ہے، ورنہ مر جائے گا. تو اس کے ماننے نہ ماننے سے آکسیجن کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے اس کو بالجبر قرار دیا ہے انسانیت کے اس جسم کی گروتھنگ کے لیے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر آپ میڈیکل سائنسز کو دیکھیں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایسی جو سننے میں آیا جو پڑھ لیتے ہیں کہ اگر انسان کچھ لمحے میں 10 سیکنڈ کا ایک ٹائم ہے کہ اگر دماغ تک آکسیجن نہ پہنچے تو وہ دماغ مر جاتا ہے، برین ڈیڈ ہو جاتی ہے 10 منٹ یا 10 سیکنڈ یا کچھ اس سے زیادہ. اور اگر 10 سیکنڈ میں ہو تو دوبارہ سے اگر ریسٹور بھی ہو جائے آکسیجن تو انسان کی ذہن میں خلل واقع ہو جاتا ہے. کچھ ایسے خلیے سیلز ہوتے ہیں جو ورکنگ چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے. بے شک اور ورکنگ نہیں کرتے. بے شک. تو خدا نے جس آکسیجن کی یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ دماغ میں نہ پہنچے تو دماغ ڈیڈ ہو جائے، تو کیا روح کی زندگی کے لیے ولایت کو نہیں رکھ سکتے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہ اگر وہ ولایت نہ پہنچے روح تک تو روح زندہ نہیں رہتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ سب تو چلتے پھرتے مردے ہیں، جب مریں گے تو زندہ ہوں گے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. یعنی ان کی روحیں مر چکی ہیں، نہیں پتا، یہ ولایت تک نہیں پہنچے، اس لیے چلتی پھرتی روحیں. اور پھر فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ جب کوئی مرتا ہے تو میں اس کے کنارے موجود ہوتا ہوں، سبحان اللہ. اور جو مجھے نہیں پہچانتے اس دنیا میں وہ بھی اس دنیا میں پہچانتے میں کون ہوں. اللہ اکبر. لیکن جو محبت کرنے والے ہیں ان کو وہ ذائقہ ملتا ہے جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں موت کا وہ ذائقہ ہوں جو ہر کسی کو چکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. جو مومنین ہیں ان کے لیے وہ میٹھا ہے مثال کے طور پر، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے کڑوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. چکھنا ہے، پہنچنا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر امر معصوم کے اس دنیا سے پرواز نہیں کر سکتی. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ممکن نہیں ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ صاحبان روح القدس ہیں. یا علی، یا علی. سبحان اللہ. الملائکۃ والروح. سبحان اللہ. ملائکہ الگ ہیں، روح الگ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ نفخت فیہ من روحی، آدم میں نے اپنی روح کا کچھ پھونکا تھا. سبحان اللہ. اور مولا فرماتے ہیں ہم وہ روح ہیں خدا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہم اس ولایت کو ایک عنوان یہ نہیں لیتے بس کیونکہ ہم مانتے ہیں تو مان رہے ہیں، نہیں. اس کی اہمیت زندگی ہے، روح کی غذا ہے. واہ واہ واہ. یہ ہمیں غلط طرف لگا دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ موسیقار دیکھے جو دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے بعد خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا بات. اگر ان کی روح اتنی ہی شاد تھی تو پھر جانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ہمیں لگا دیا اس طرف کہ جناب یہ روح کی غذا، روح کی غذا تو ولایت کے علاوہ کوئی غذا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ولایت کے اوپر اس کو خلق فرمایا ہے، اور وہ تمام مظاہر صفات خدا ان معصومین کے پاس ہیں. اور یہ بحث بہرحال ہو چکی، عرض کر رہا ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ معصومین کی شخصیت سے متعلق چاہے وہ انوار کی صورت میں ہو چاہے وہ اجسام کی صورت میں ہو، جو خدا نے خلق فرمائے انوار مقدسہ ان کو بھی، اور جو جسم خلق فرمائے وہ بھی. جب معصومین فرماتی ہے بحث علماء کے درمیان ہے، علماء تشیع اور ابھی سے نہیں، یہ سالوں سے بحث ہے، صدیوں سے یہ بحث ہے کہ جب خدا نے خلق فرمایا تو ان ہستیوں کو بسیط خلق فرمایا. اللہ اکبر. بسیط کا کیا مطلب ہے؟ دو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ تو آپ کہیں گے مثلا کمبینیشن آف سم ایلیمنٹس، اور آپ کہیں گے صرف ایک ہی ہے، اس میں کوئی پارٹیکلز نہیں ہے. پیور پارٹیکلز نہیں، یعنی یہ کمبائن ہو کے نہیں بڑھے. مثال کے طور پہ افتخار عابد صاحب یہ کون ہے؟ جناب یہ انسان ہے، پھر اس کے بعد یہ شیعہ بھی ہوئے، پھر اس کے بعد یہ مثلا طالب علم بھی ہو گئے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ بھی لیا، اب یہ کچھ بول بھی لیتے ہیں. تو یہ جز ہیں میرے، یہ میرے وہ پارٹس جن کو میں نے بائی دا ٹائم حاصل کر لیا. میں بچہ تھا، بڑا ہو گیا، بڑے ہو کے میں نے کچھ کر لیا، پھر میں پڑھ لیا، پھر میں بول لیا. تو یہ بائی دا ٹائم میں حاصل کرتا چلا گیا. اگر مثال کے طور پہ میں نہیں پڑھتا تو یہ صفت مجھے نہیں ملتی. لیکن معصومین کو خداوند متعال نے تمام صفات کے ساتھ خلق فرمایا. ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسب علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں رسول جاہل تھے نعوذ باللہ، کہ جن کو اندازہ نہیں کہ خدا نے رسول کو کیا علم دیے ہیں. معصومین کو بسیط خلق کیا، کوئی پارٹیکل نہیں. علم جس کو کہیں کہ کامل اور مکمل ترین صورت میں موجود ہے، تقوی مکمل ترین صورت میں، سخاوت مکمل ترین صورت میں، شجاعت مکمل ترین صورت میں. کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ابھی بچہ ہے پھر حاصل کرے گا. اسی لیے خدا نے 8 سال کی عمر میں بھی امام بنا دیا، 8 سال کی عمر میں بھی امام بنا دیا. بابا دے بلند نعرہ صلوات. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک اس میں خلق ہوتا ہے 8 سال کی عمر، 5 سال. بہت سے
شیعہ دھوکہ کھا گئے اس وقت، بہت سے شیعہ دھوکہ کھا گئے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، بھارت دھوکہ کھائے، ان کی کچھ آمدن چلے گئے، کچھ افراد جو نہیں سمجھ سکے کیا 8 سال کا بھی کوئی بچہ ان تمام صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے جو ایک امام کے لیے ضروری ہے؟ یعنی کیا تقویٰ کا معیار حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ متقی اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی کسی کی، اگر اس نے حج نہ کیا تو کسی کا حج ہی قبول نہیں ہوگا، وہ حج اوپر جائیں گے ہی نہیں۔ تو یہ وہاں کے شیعہ افراد کے لیے اس زمانے کے یہ مغالطہ ذہن میں آ گیا، کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ایک 8 سال کا ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ امام ہو جائے؟ تو ان کے لیے بھی واضح نہیں تھا، اس لیے علماء نے بحث کی، ڈسکشن کیا کہ جب خداوند متعال نے ان انوار مقدسہ کو خلق فرمایا تو اب یہاں پر جو خلق فرمایا تو بسیط خلق فرمایا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کیا ہوگا، کیوں خلق؟ عقلی بات، یعنی نقلی بات تو الگ روایات موجود ہیں، عقل خدا بغیر کسی واسطے کے ان انوار مقدسہ کو خلق کر رہا ہے، یہ اللہ کی خلقت پر اعتراض ہو جائے گا کہ تو نے ناقصوں کو بنا دیا، یعنی تو نے ایسے نور بنائے جو ناقص ہیں، جن کو دنیا میں آ کے علم کی ضرورت ہے، جن کو دنیا میں آ کے تقویٰ کی ضرورت ہے، جو دنیا میں آ کے تلوار چلانا سیکھیں گے تو پھر ہمارے نقص کیا ہوں گے؟ کیونکہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے ان انوار مقدسہ کو خلق فرمایا، اس لیے کامل نور کے ساتھ فرمایا، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہیں پر۔ اور اس کی گواہی قرآن کی آیت ہے جہاں پر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، ہم نے پہلے علم دیا، پھر خلق کیا، اور پھر بیان دیا۔ علم پہلے دے رہا ہے خداوند متعال، یعنی وہ علم، وہ اسماء، وہ علوم جس کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں چلے گئے، وہ کون سے علوم تھے جو ان کے پاس موجود تھے؟ جب حاضر کیا آدم کو تو کہا معلوم کرو ان سے، ان کو وہ علوم بھی پتہ ہیں، تو نہیں جانتے تھے، ان کو ان کے نام بھی پتہ ہیں۔ وَعَلَّمَ آدم اسماء كلها، ہم نے آدم کو تمام اسماء، تمام، یہ اسماء کون سے ہیں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں علم، وہ خدا کہہ رہے ہیں نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہم نے آدم کو نام سکھائے، علم کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدمی عقل کے پیچھے لٹ لے کے دوڑے تو سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں پر ہمارے کچھ افراد ہیں سو کالڈ، وہ آتے جیسے کہتے ہیں جناب آدم کا آیا عصا، عصا یعنی عین سواد چھوٹی یا بڑی، مثلا گناہ کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، جب خدا نے کہہ دیا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم عصمت کے قائل ہو جائیں؟ یا کوئی اور کھڑا ہوتا ہے امریکہ میں بیٹھ کے اور وہ کہتا ہے کہ جناب عصمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو عام لوگ تھے، ارے عام لوگ تھے تو خداوند متعال خلقت سے پہلے علم کیسے عنایت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اگر عام لوگ تھے، ایک کی مثال بتا دیجئے، تاریخ اسلام، تشیع نہیں، تاریخ اسلام کے کسی عالم کو اٹھا کے پوچھ لیجئے کہ بھائی کیا تمہیں بنانے سے پہلے علم دے دیا تھا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو اس کا مطلب ہے خدا کی یہ آیت نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ قرار پا گئی۔ کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان ہے، وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ اب یہاں سے رحمان کے لفظ سے دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ان انوار مقدسہ کو اپنی رحمانیت کے ساتھ بھیجا، رحیمیت کے ساتھ نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا سبحان فرق ہے اللہ، رحمانیت اور رحیمیت میں؟ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدایا یہ ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، رحمہ، واہ واہ واہ، رحم کرنے والا۔ تو یہاں رحمان کو مشتق کیوں کیا اور ایکسٹریکٹ کیا، اور رحیم کو ایکسٹریکٹ کیا اور مشتق کیا؟ کیوں؟ یہاں پر ایک ہی بات کہہ دیتا تو وہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمان خدا کی وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر مخلوق تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان، اب رحمانیت کی بنیاد پر خلق کیا ہے. تو سمجھنا جس طرح سورج مجبوری ہے، ذات مقدس انوار مقدسہ معصومین بھی مجبوری ہے. سبحان اللہ سمجھ نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا. مطالعہ اس کو قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اپنے طریقے سے چلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. کیا ہم کہیں تو یہ ولایت، یہ عنوان خداوند متعال انوار مقدسہ کو مل رہا ہے. ایسی ضرورتیں تھی، کل بھی عرض کیا کہ وہ 250 سال کا زمانہ گزر کر ایسی شخصیتوں کو انسانیت کے سامنے بھیجنا تھا کہ قیامت تک ان کے کردار پر کوئی داغ نہ آئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شخصیتیں بھیجنی تھی. اس لیے وہ انوار نزول ہوئے عرش بری کے اوپر سے، عرش بری پر، پھر اس دنیا میں اور پھر اس خاک پہ، تاکہ ہماری رہنمائی کرے توحید تک. سبحان اللہ سبحان توحید اللہ. کون سمجھائے گا؟ بے شک بے شک. کیا کس کے بس کی بات ہے کہ توحید کو سمجھائے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ممکن نہیں ہے. بے شک. یہ جو تاریخ اسلام اٹھا کے آپ دیکھیے، اور جب وہ بات کرتے ہیں نزول وحی کی اور وہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ جناب سینہ بھیچا اللہ اکبر، نعوذ باللہ. جناب جبرائیل نے، جناب جبرائیل کے مرتبے اور مقام کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجال نہیں تھی. دنیا کے اچھے شاگرد اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ممکن نہیں تھا جبرائیل کے لیے. جو سدرۃ المنتہا پر رک گیا، کو جانتے ہوئے وہ رسول کے سامنے غار حرا میں آگے بڑھے گا. جبرائیل کو اوقات نہیں پتا اپنی، اس کا مقام مرتبہ سب کچھ خدا کا رسول ہے، بھیجا گیا ہے، پیغمبر ہے، پیام لے کر آ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کیا رسول سے بڑا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں پر آگے جھولا جھلا رہے ہیں، کہاں پر آگے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، کون کون سے آ رہے ہیں؟ اچھا کتنے سارے آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ملائکہ کتنے؟ سبحان اللہ سبحان کتنے ملائکہ؟ کوئی تعداد اللہ میاں نے مثلا بنا کر اب رکھ دیا ہو کہ اب اس سے زیادہ فرشتے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسا تو نہیں ہوا. فرشتے کیسے خلق ہوتے ہیں؟ خلق ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا. اب یہ کہا جاتا ہے فقہی مسئلہ ہے، بہرحال فقہ تو ابھی بیان نہیں کرنی، لیکن ایک مثال کہ جب آپ وضو کر کر آتے ہیں اور وضو کو نہ پوچھیں، نہ پوچھیں، اور آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان قطروں سے خداوند متعال ملائکہ درست کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اور یہ ملائکہ قیامت تک آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے تعداد تو معین نہیں ہوئی، لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہے. کچھ ہمارے سامنے کیا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے جناب کون ہے، جناب اسرائیل ہے، جناب اسرافیل ہے، جناب میکائیل ہے، جناب جبرائیل ہے. یہ بھی دوسرے درجے کے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے بھی بلند ہیں ملائکہ جنہوں نے عرش الہی کو سنبھالا ہوا ہے. کیا بات ہے، عرش الہی کو سنبھالا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دوسرے درجے میں آ رہے ہیں. ان کی مجال کیوں دوسرے درجے میں آ رہے ہیں؟ کہاں پہ ہوا کہ جب انوار مقدسہ کو خداوند متعال نے خلق فرمایا اور اس کے بعد فرشتے خلق ہوئے تو فرشتوں کو تسبیح اور تقدیس سکھائی ان انوار مقدسہ نے کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتے ہیں. آپ کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں، کچھ تسبیح میں، کچھ قنوت میں ہیں، کچھ کھڑے ہوئے، کچھ بیٹھے ہوئے، کچھ عبادتیں کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں. یہ خدا نے ان انوار مقدسات کو بتایا کہ تم ان کو بتاؤ. کس بنیاد پر؟ ان کی خلقت جو مکمل خلق دیا، توحید کا علم عنایت کیا، عبادتوں کی منزلیں بتائیں، تب انہوں نے ملائکہ کو تعلیم دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کے آگے بڑھیں گے؟ اس دنیا میں. اس دنیا میں کیا ہم اس دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس دنیا میں آگے کہاں بڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہمیں رسالت کی توہین کرتے ہیں کتابیں. کیا بات ہے. اپنے کچھ افراد کی
کہ اعمال کی تصحیح کر لیں یا ان کے اوپر ایک انڈورسمنٹ لے لیں، اس لیے رسول کی ذات کو خراب کر رہے ہو. کیا بات کہ ہم جیسا تم جیسے کے لیے جبرائیل رک جائے گا کہ آپ جائیے میں یہاں پر رک گیا ہوں. صحیح بات. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے کے لیے رکے گا. کس جیسے کے لیے رک رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تم جیسا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کائنات میں توحید کا سلسلہ قائم ہے انہی زوات کی وجہ بے سے. شک بے شک اس نے ولایت الہی ہے، اس نے ولایت بالمومنین اتنی اہم ہے بے شک کہ جس میں ممبر بنا کر غدیر کا اعلان کیا جا رہا ہے سبحان اللہ کہ سبحان اگر اللہ. نہیں بتایا تو تمہاری روحوں کو زندگی نہیں ملے نہیں گی، ملے گا. کیا بات ہے. مر جاؤ گے تو. واہ 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 اور سبحان اللہ. ہمارا ٹارگٹ اور ہدف یہ کہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اتنے لطیف ہیں، ہم اتنے کریم ہیں، ہم اتنے رحیم ہیں تمہارے لیے کہ اس تپتے صحرا میں، اس دھوپ میں، اس گرمی میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو راستہ کیا ہے، اس سے انحراف نہ کرنا، اس سے الگ نہ ہٹنا. توحید آج آپ دیکھیے ایک رینڈملی آپ جائیں اور جا کے فیس بک اس کے اوپر مثلا کسی بھی سرچ انجن کے اوپر جائیے اور جا کے سرچ کیجئے، ویکیپیڈیا پہ دیکھیے نظریات توحید مسلمانوں کے، ان فرقوں کے نہیں، مثلا اسماعیلیہ زیدیہ اس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے کہ حنفیہ کے کیا ہیں اور احناف کے کیا نظریات ہیں عقائد کے بارے میں. اگر وہ بتا دیے جائیں تو جو ان کی شرک کی بحث ہے یہ خود اس میں انوالو ہو جائیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جسمانیت کے قائل ہیں اللہ کے لیے. یہ کہتے ہیں خداوند متعال عرش پر اپنی کرسی بٹھا کر، اپنا تخت بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نزول کرتا ہے جسمانیوں میں. یہ ان کے نظریات نہیں ہیں، کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے وہ منبر رسول ایک کعب الاحبار کو دے دیا گیا جو یہودی تھا اور کنورٹ ہوا تھا. اس نے سارے یہودیوں کے توحید کے نظریات مسلمانوں کو پڑھا دیے. آج وہ اس کی حدیثوں کو لے کر اپنے نظریہ توحید کے اوپر بحث کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم مشرک ہیں، ہم جسمانیت کے قائل ہیں. وہ جسمانیت کے قائل ہیں، یہودی جسمانیت کے قائل تھے. یہودی کہتے تھے کہ خدا کے ہاتھ ہے، خدا جو ہے اس نے نزول کیا اور جناب یعقوب سے کشتی لڑی اور اس کے بعد یعقوب نے جو ہے وہ خدا کو ہرا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے یہ ان کے نظریات ہیں، ہمارے نظریات تھوڑی ہیں. لیکن اپنی کوتاہیوں کس عالم کی کتابوں کو تصحیح کریں گے؟ چلو صحیح مسلم تو سٹارٹ کر دی انہوں نے، صحیح بخاری تو انہوں نے شروع کر دی. الصحیح من صحیح بخاری چھپ چکی مدینہ میں، مزید اس کو سمرائز کر دیا گیا کہ ہم یہ نہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا سارا کر لیجئے. اب کہاں تک جائیں گے؟ کون سے عالم کی کتابوں کی تصحیح کریں گے؟ تو دنیا بھر میں چھپی ہوئی آپ نے مفت بٹوائیں اور اپنے کتاب خانے بنوائے، مسجدوں کے اندر بھجوائیں، لائبریریز میں بھجوائیں. تو آئیے اب نیشنل کانگریس لائبریری میں جائیے، کہیے جناب وہ جو صحیح بخاری کا کام نے جو 50 سال پہلے آپ کو تحفہ دیا تھا وہ واپس دے دیجیے ہمیں، اس کی تصحیح کر کے آپ کو دے رہے ہیں. کون سی کتابوں کی تصحیح کریں گے؟ جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ نظریہ نبوت کو کہاں سے سمجھے گا؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ نبی ہمارے جیسا کا نظریہ یہی ہوگا. تو ہمارے پاس یہ ولایت یہ عنوان نہیں ہے کہ ہمارے ذائقہ بنا ہوا نہیں، یہ نجات کا واحد راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ. علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. شریعت کو سمجھنے کے لیے جس شریعت پر عمل کیا جاتا ہے وہ انسان کی عقل کی رشد کا پہلا زینہ ہے. سبحان اللہ. شریعت، انسان جب شریعت کا پابند ہوتا ہے تب انوار مقدسہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. یہ اسباب ہے نا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ آکسیجن لے رہے تو آکسیجن اب یہاں پہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ آکسیجن فائدہ نہیں کرے گی. تو یہاں پہ وہ شریعت ہے جہاں پر شریعت کی پابندی انسان کو ولایت کے دروازے پر لے کر جاتی ہے. بے شک کیا بات. سبحان اللہ. شریعت کی پابندی نہ ہو تو ہدایت نہیں آئے گی، وہ ضلالت ہوگی، انسان گمراہی میں چلا جائے گا، کچھ اور سمجھے گا. ہمارے درمیان بیچارے منحرف ہو گئے، ہمارے درمیان جن کے نظریات بدل گئے، وہ نہیں سمجھ پائے. معصومین کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے
عام نفس نہیں چاہیے، جب تک شریعت کی حدود میں نہ لایا جائے وہ انسان کو سیکیور نہیں کرتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص مولا کے زمانے میں چوتھے امام یا پانچویں امام کے زمانے میں، اور اس نے کہا کہ خدایا، حج کا زمانہ ہے، شریعت کا پابند ہے، کہا خدایا میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کون حق پر ہے، اور بالکل سچے سچے دل سے وہ حج کے بعد گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد خدا سے کہا کہ خدایا تو میری ہدایت کر، تو میری ہدایت کر۔ اب یہ دعا مانگ کے ہٹا بھی نہیں تھا، پیچھے سے امام نے آواز دی اور کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلاں نے کہا آپ مولا آپ کا، کہا بھی تو تم نے دعا کی کہ ہدایت کرے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، آواز بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ محمد علی محمد۔ یہ چیزیں دنیا کیا بات ہے، حیثیت نہیں رکھتی، جو تصویروں کو زندگی دے دے اس کے لیے یا علی یا علی، کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا بھی عصا 3 ڈائمینشنل تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 ڈائمینشنز تھی، اس کی لینتھ تھی، اس کی ڈیپتھ تھی، اس کی وڈتھ تھی، 3 ڈائمینشنل تھا، جس سے اجدہا بنتا تھا، لیکن تصویر میں 3 ڈائمینشنز نہیں ہوتے کہ جس کو اشارہ کیا تو شیر بن کر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک جب ایک آتا ہے شخص اور آگے پوچھتا ہے امام سے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ مولا کہ مجھے علم چاہیے، وہ طویل حدیث ہے، حسن بصری کے عنوان سے طویل حدیث ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے یہ علم، تو مولا فرماتے ہیں اچھا تم اس علم کی بات کرو، مولا ڈیفائن کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ علم نور ہے، سبحان اللہ، تم شریعت کی پابندی کرو پھر ہم یہ نور تمہارے دل میں ڈالیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت کی پابندی، اس توحید اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ولایت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات ماشاء اللہ۔ جا نہیں سکتے، ولایت سے جان چھڑائی نہیں جا سکتی۔ اور احادیث ہیں، احادیث میں یہ بیان ہے کہ جتنے بھی خدا نے عالم خلق کیے، اب یہ ظاہر بات ہے فزکس کے بچے جو پڑھنے والے ان کو اندازہ ہے آج تک جہاں تک انسان جا رہا ہے اس کی جو بھی حدود ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ اس اسپیس میں جاتے ہیں، جس طرح سمندر میں جتنا بھی بڑا جہاز چلا جائے ایک مرتبہ لہریں اٹھنا شروع ہو، اس کے کیپٹن کو اندازہ ہو جاتا ہے میری اوقات کیا ہے، کیا بات میں کتنا بڑا جہاز لے کے نکلا تھا، اس کا سمندر میں اوقات، یہ تو سمندر ہے جس کا حدود اربا آپ نے محدود کیا ہوا ہے۔ جب آپ اسپیس میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کیا ہے، وہاں پر ایک اسپیس شپ کی اوقات کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں، کہ جہاں پر ہم عنوان کریں تو کہتے ہیں یہ ابھی ایک عالم تمام گیلیکسیز کے ساتھ ہے، ایک عالم، ایک عالم ہے، یعنی ایک یونیورس ہے جس میں ابھی ہم دریافت کر رہے ہیں، ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی گیلیکسیز ہیں، اور اس میں وہ انہوں نے ایک وہ بھی بنا لیے ہبل یا ہوبل، اور اس سے وہ دیکھتے ہیں اچھا جناب یہ سٹارز پھٹ گئے، اچھا یہ بن رہے ہیں، او ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جو بھی کچھ ہے یہ ایک ہی عالم ہے، اور اس میں تغیر ہو رہا ہے۔ میں جملہ عرض کر چکا اپنا کہ استاد کا کہ خداوند متعال کا ارادہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، جب وہ کہتا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یرید اللہ، خدا ارادہ فرما رہا ہے، کیا ارادہ فرما رہا ہے؟ اس کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے افتخار صاحب کا ارادہ ہے کہ منبر پہ بیٹھے 50 منٹ تقریر کر کے آ جائیں، یہ افتخار صاحب کا ارادہ تھا۔ مثلا محسن صاحب کا ارادہ ہے وہ کلام پڑھیں اور اتر جائیں، یہ ان کا ارادہ تھا۔ اب خدا اگر ارادہ کر رہا ہے تو وہ کیا ارادہ کر رہا ہے؟ اس کا ارادہ کہاں تک جائے گا؟ اس کا ارادہ کتنے عالموں میں ہوگا، کہاں کہاں تک ہوگا ہم نہیں جانتے۔ آج بھی سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ جی ہمارے اس ایک عالم میں کتنے پلینٹس ہیں، پہلے کا 9 ہیں، پھر کا نہیں،
وہ تو ڈبری ہے، ایسے ہی ہے اسپیس کے اندر، وہ پلانٹ نہیں ہے، اب نیا آ گیا، اس کے بعد چوتھا آ گیا، 10واں آ گیا، یہ دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک لفظ کن کے مظاہر ہیں. یہ لفظ کن کہاں تک جائے گا ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں جب وہ دھماکہ ہوا تھا جس میں یہ گلیکسی خلق ہوئی، اس وقت اس کی مسافت کتنی تھی؟ اب یہ فزکس والے جانتے، میں نہیں جانتا کہ کتنے بلین لائٹ ایئرز تھا. اب یہ ہزاروں سال میں ایکسپینڈ ہو کر کتنے ہزاروں لائٹ ایئرز کے اوپر چلی گئی ہے. یہ ایک لفظ کن کا اس عالم میں مظہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. خدا نے کتنے عالم خلق کیے ہوں گے، کیا ارادہ کیا ہوگا. لیکن ایک حدیث میں ملتا ہے جتنے بھی عالم بنائے ان تمام عالموں کو منور کرنے کے لیے آل محمد کے انوار مقدسہ نے عبادتیں کی، اور ان کی عبادتوں سے وہ عالم روشن ہوئے. اب اس میں کیا زندگی ہوگی، کیا ہوں گے افراد، ہمیں نہیں پتا. صحیح نہیں، کیا سمجھیں گے اللہ کا ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ. ہم تو ان ناموں کو ہی سمجھ لیں نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. کوئی غلو نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ مولانا آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاں بالکل یہ بات کر رہے ہیں. اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جب میں کسی کا نام رکھتا ہوں، میں اپنی اولاد کا نام رکھوں گا تو میرے سامنے ایک نام ہوگا، بھائی محمد رکھ لیا، اچھا یہ عنوان کر لیا، لیکن یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ نام کہاں سے آئے؟ خدا نے رکھا نام، خدا نے رکھا نام علی، خدا نے رکھا نام حسن، خدا نے رکھا نام فاطمہ، خدا نے رکھا حسین. جب یہ نام رکھے تو خدا نے کیا ارادہ کیا حسین سے میں کیا جانوں؟ میں تو ان ناموں کی تفسیر نہیں کر سکتا. خدا نے کہا یہ علی ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، تو جو خود اعلیٰ ہے اگر کہے یہ اعلیٰ ہے تو وہ کیا ارادہ کرے گا؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اس لفظ کو نہیں سمجھ سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا اللہ اکبر کہا جائے تو میں عرض کر چکا، لیکن بچوں کے لیے جب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. کہیں مولانا بالکل صحیح تو ہے، لیکن یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو کمپیئر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اگر جو سب سے بڑا، یعنی یہ بھی بڑے ہیں، اس میں ایک جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے. تو جب ہم یہ تصور کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی صفت میں کسی کو اللہ کے ساتھ قرار دے دیا کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی سب کو بھی ایک لائن میں لے کر آ رہے ہیں. نہیں، اللہ اکبر بس وہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. کہ کسی کو بڑا تصور کیا جائے، کسی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بڑا ہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے ان تمام عالموں میں جو خلق کیا. اب یہ ابن مسعودی کی کتاب ہے، اس میں شروع کے چیپٹرز میں آپ کو کتاب الوصیہ، اس کے اندر یہ روایت نظر آ جائے گی. کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا کتنے عالم ہیں؟ تو مولا نے فرمایا 12,000. 12,000 عالم ہیں، جس میں سے ایک ہی ہماری دنیا ہے. تمام ستاروں اور سیاروں کے ساتھ، یہاں پر سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہمارے پاس ستارے موجود ہیں جو جل رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ، ان کی تپش اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن خدا نے کہاں قرار دیا ہے؟ آج کل فزکس ڈھونڈ رہی ہے کہ جناب یہ بھی پلانٹ، اچھا یہ سورج سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ ان کے عجیب و غریب انہوں نے نام رکھے کہ وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس دنیا اور یہ اس کے عالم جو خدا نے ہمارے لیے خلق کر دیے. تو اب وہی ڈیسائیڈ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا کس کو رہبر بنانا ہے، کس کو فالوور بنانا ہے. یہ انسان نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. خدا کو ہدایتیں وہاں تک کے لیے کرنی ہے، کل عرض کیا آپ کے سامنے، اس دنیا کے لیے نہیں کرنی. کوئی GPS بنا کے نہیں دینا آپ کو.
کہ بس جی پی ایس بنا دیا اب جہاں آپ کی مرضی آئے یہ ہدایت کرے گا. نہیں، یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہے یہ جی پی ایس بھی دے گئے. اس کی بھی اوقات ایسی ہے کہ آپ کو ایک راستہ دکھائے گا، اس کے بعد آپ اس سے منحرف ہو جائیں تو پھر بیچارہ دوسرا راستہ دکھائے گا. تو اس رہنما کی بھی ایک کوالٹی ہے، یہی کوالٹی ہمارے اماموں کی بھی ہے کہ کسی سے مایوس نہیں ہوتے، بار بار راستہ دکھاتے ہیں، بار بار اپنی طرف بلاتے ہیں. کیونکہ مایوسی گناہ ہے، کہتے ہیں ہم کسی کو گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیں گے، مایوس نہیں کریں گے. وہی لفظ رحمت کی وسعت کو جانتے ہیں. یہ واقعہ ذکر کروں مہارا آپ لوگوں کے لیے شاید فکر انگیز ہو، لیکن جب اس ملعون یزید نے سید الساجدین سے آ کے پوچھا کہ کوئی ذریعہ ہے کہ میری شفاعت ہو جائے، دیکھیے کتنے بڑے سخی ہیں. اللہ اکبر، تصور نہیں ہو سکتا. کون پوچھ رہا ہے؟ باپ کا قاتل. لیکن کیونکہ ہدایت کے مینار ہیں وہاں پہ کہتے ہیں جاؤ جا کے نماز غفیلہ پڑھ لو. لیکن خدا کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت ان کو نہیں مانا جو محمد کی شریعت. انہوں نے انکار نہیں کیا. اب سخاوت یہ نہیں ہے کسی کو 10,000 درہم دے دیے، کسی کو گھوڑا دے دیا، کسی کو گھر کا مال دے دیا. نہیں، جب قاتل بھی پناہ لینے کے لیے آیا تو مولا اس کو بھی گھر میں پناہ دے رہا. یہ سخی ابن سخی ہے. ان کی سخاوت یہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہے. پیسے تو ان کے، میں نے عرض کیا جس کے ہاتھ کا میل جنت ہو باقی کیا چیز رہ جائے گی. دنیا میں کسی کی اوقات ہے؟ یہ سخی ہے جو سخاوت کے وہ معیار جس کو تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے نفسوں کی کچھ وسعت کو سمجھ لیں. ان کے نفس کس سے ارتباط میں ہے، وہ کس کی رحمت کے نمائندے ہیں کہ وسعت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو جاتا. وہ کہتا ہے رحمت واسعہ، وہ کتنی واسعہ ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں اندازہ لگاتے. ہمیں تو بس کچھ مل جائے تو ہمارے لیے غنیمت ہے. یہ زندگی ہماری کہیں پہ خرچ ہو جائے، اس عنوان سے خرچ ہو جائے تو یہی ہماری زندگی ہے، باقی تو سب بیکار، مان نہیں رہے گا. تو یہ معصومین یہ شریعت کے وہ ستون ہیں کہ جو خدا نے قرار دی کہ ان کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، اور ان تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم شریعت ہوتی ہے. اگر انسان شریعت کی پابندی کرے گا تب ان تک پہنچے گا. یہ رہنمائی کریں گے، یہ شریعت ہے، بتائیں گے کہ یہ کام کرو. اور جب انسان وہاں سے پہنچتا ہے تب اس کے نفس کو، تب اس کے گناہوں کو یہ پاک کرتے ہیں اپنی ولایت سے. بن لخلقنا، یہ کون ہے؟ یہ ہماری خلقت کی پاکیزگی کے اوپر گواہ ہیں. اگر ہم ولایت پہ ہماری خلقت کی پاکی کی گواہ، سبحان اللہ. یہ ہستیاں ہیں، یہ عنوان ہے. درود پڑھیے گا محمد والے. اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بدل لیں کسی طرح سے. اگر وہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے چچا جات بھائی کو بنایا یا خدا کی طرف سے آیا؟ یہ خدا کی طرف. بدل دیں یعنی کیا؟ وہ عنوان کیا ہے؟ یعنی بدل دیں. آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا، زکات دے دیا، مال ہماری جان تھی پھر بھی ہم نے کچھ نکال کے دے دیا، حج کر لیا، جہاد کر لیا، جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، اب چچا جات بھائی کو بھی دے دیا. تو یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ اس کو بدل دیں یعنی ہم نہیں مانیں گے آپ کی شریعت کو، ہم آپ کی اس ولایت کو نہیں مانیں گے. اور اسی کو خداوند متعال سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے وَآتِ بِقُرْآنٍ غیر ھذا، محمد اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آ جاؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس قرآن میں ایسا کیا ذکر تھا تو اس قرآن کے علاوہ کسی قرآن کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر حضور فرماتے ہیں آؤ بدل ہو، یعنی کہتے ہیں اس کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر دو. تو کیا تبدیل کر کے لے آؤ؟ کیا دیتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. قل، خدا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو خدا نے بنایا ہے. معصوم کہتے ہیں جو بدل ہو کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے علی کے علاوہ کوئی نہیں آؤ تو قبول کر لیں گے، علی کو قبول نہیں کریں گے. ہاں بدل ہو، بدل لو، کسی اور چیز کے ساتھ آ جاؤ، ہم قبول کر لیں گے، یہ علی کو قبول نہیں کریں گے. یہ علی ایسا کیسا دے کر جا رہے ہو کہ جس سے ابھی سے دشمنی ہے، جس کو قبول نہیں کر سکتے، جس کو مان نہیں سکتے.
کیونکہ اندازہ ہے کہ اگر علی آ جائے گا تو پھر ہماری تو زندگی ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے تو سب سر جوڑ کے جمع ہو گئے اور آگے بات کرنے لگے کہ جناب کیا کیا جائے, کیا عنوان کیا جائے کہ علی کو ہٹا دیا جائے, علی موجود نہ ہو. اور بی بی اس کے اوپر سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی, اپنے شوہر کا دفاع تھوڑی کر رہی ہیں. اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو نوجوان نہیں سمجھ پاتے, اور کچھ بہرحال اللہ میاں ان کی ہدایت کرے, کچھ ذاکر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو مس یوز کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس میں بیان کر چکا ہوں, لیکن بحث ہوئی تو کہا ڈسکشن ہوا, بحث سے مراد نہیں کیونکہ مار کٹائی ہوگی, بحث یعنی ڈسکشن ہوا. میں نے کہا میں دوبارہ عرض کر دوں گا کہ ہمارے پاس 4 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے نبی کا, ایک لفظ ہے رسول, ایک لفظ ہے ولی, اور ایک لفظ ہے امام. 4 لفظ ہیں. نبی یعنی رسول اکرم, ذات گرامی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, ولی بھی ہیں, اور امام بھی ہیں. جب حضور کا وصال ہو گیا تو اب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, لیکن ولایت اور امامت باقی ہے. کہ جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ تمام نسبتیں وہی ہیں سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو میرے بعد, یعنی اب رسالت اور نبوت نہیں آئے گی. تو اب یہ ولایت اور امامت کیا چیز ہے؟ ولایت کا کیا عنوان ہوگا؟ ولایت کا روٹ ورڈ اس کے معنی کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے نزدیک ہونا, نزدیک ہونا. اب یہاں پر کچھ صاحبان ولایت کو امامت ملتی ہے اور کچھ صاحبان ولایت کو امامت نہیں ملتی. کیا سبب ہے؟ اس کا سبب خدا جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. مثال دے دوں بچوں کے لیے, اولو العزم پیغمبر ہیں کون؟ جناب موسیٰ. پیغمبر, شریعت ہے, کتاب ہے, قوم ہے پوری, بنی اسرائیل ہے, انبیاء کا سلسلہ ہے. تو جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے. لیکن اس نبی اور رسول, اب نبی اور رسول کا ڈیفرنس بھی پتا ہوگا. نبی اور رسول, نبی اور رسول جو اولو العزم بھی ہے, یعنی اولو العزم پیغمبروں کی تعداد مختصر ہے, 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. 5 میں سے ایک جناب موسیٰ. اب یہ موسیٰ خدا کے حکم سے جا رہا ہے جناب خضر کے پاس, اور جا کر کیا کر رہا ہے؟ ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے. خدایا اولو العزم پیغمبر, نبی, رسول, صاحب شریعت, صاحب کتاب, اور وہ ایک خضر نبی کے پاس جا رہا ہے, خضر کے پاس جا رہا ہے کہ جو اس کو کچھ تعلیم دے گا, اور اس کی تعلیم کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ اولو العزم پیغمبر نہیں سمجھ سکا, یہ نہیں سمجھ سکا. تو خدایا یہ خضر کیا ہے؟ اب آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیے تو یہاں پہ اختلاف ہے. کیا خضر نبی ہے؟ کیا خضر رسول ہے؟ نہیں, خضر ولی اللہ ہے, نہ نبی ہے نہ رسول ہے, لیکن خدا سے قربت اتنی ہے کہ ایک اولو العزم نبی ان کے حضور میں جا کے علم حاصل کر رہا ہے. خدا کی کیا مصلحت ہے؟ جناب زہرا نہ امام ہے, نہ نبیہ ہے, نہ رسولہ ہے, لیکن قربت الہی اتنی ہے کہ میرا آخری امام کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حجت ہے. جناب فاطمہ وہ قرب الہی جو الہی, اب اس کو مزید ڈیفائن کریں تو بہت بحث ہے, لیکن کتاب الحجت میں 6 امام سے حدیث ہے, علم الکتاب میں, کہ آپ کا علم کیا ہے, آپ کا علم کیا ہے. میں عرض کر چکا ہوں لیکن اس سے متعلق ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. آپ کا علم کیا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیا ریسورسز ہیں؟ تو مولانا نے ریسورسز گنوائی ہیں, اور کتاب حضور کافی میں جلد اول کے اندر وہ روایات موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جفر اور رمل ہے, اس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے. تو صحابی پوچھتا ہے اچھا تو یہ آپ کی ریسورس ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ بھی ہے لیکن نہیں, اس سے بھی آتا ہے. اچھا وہ کیا ہو گیا؟ صحیفہ فاطمیہ ہے, صحیفہ فاطمہ ہے. اچھا صحیفہ فاطمہ, اچھا اس میں سب لکھا ہے, اس میں سب کچھ ہے, یہ آپ کی ریسورس ہے؟ کہا یہ بھی ہے لیکن اس سے بھی اوپر ہے. اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب جامعہ ہے. یہ کتاب جامعہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وسعت اتنی ہے کہ مثلا 7 فٹ ادھر 7 فٹ ادھر, یہ کتاب کی وسعت ہے, یہ اس کی لمبائی چوڑائی ہے 7 فٹ کی. تو اس نے کہا اب اتنی بڑی کتاب ہے تو آپ کا یہی اصل ریسورس ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی ہے لیکن اس سے بھی اوپر. اب کیونکہ صحابی اس قابل تھا, اس کی عقل اتنی پروان چڑھ چکی تھی, اس کا نفس اتنا بالیدہ تھا, اتنا آگے بڑھ چکا تھا,
تو امام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر. تو کہا یبدا رسول اللہ وہ کیا ریسورس ہے جہاں سے علم آتا ہے؟ فرمایا جب خدا کوئی امر صادر فرماتا ہے اس سے پہلے کے فرشتوں تک پہنچے اس کی اطلاع ہمیں ملتی ہے کہ کیا ہے. یہ وہ نزدیکی ہے، قرب الہی ہے جس تک معصومین جناب فاطمہ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ امنا فاطمہ حجت علینا، ہماری والدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. وہ امام نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، لیکن ان کا مرتبہ، ان کی منزلت، ان کی عزت کم نہیں ہے. کہا جائے کہ جناب کوئی نہیں ہے، کوئی عنوان نہیں ہے، ان کو امام بنا دیا جائے. نہیں، امام بھی ایک رتبہ ہے، نو ڈاؤٹ. امام بھی ایک خدا کا رتبہ ہے جو خدا نے کچھ کو نصیب کیا. کیوں کیا ہم نہیں جانتے، کیوں نہیں دیا ہم نہیں جانتے. یہ اس کی تمام فکریں ہیں اور عقل ہے، جو بھی معیارات اس کے مطابق وہ دے رہا ہے. نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے. وہ نہ وہ نبیہ ہیں، نہ وہ رسول ہیں، بلکہ نہ وہ امام ہیں، بلکہ وہ اللہ کی ولی ہیں. اور اتنا قرب ہے اللہ سے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ وہ ہم سب پر، ایک پر، دو پر نہیں، ہم 12 پر حجت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کف ہے علی کی. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، کف ہے علی کی، علی کی مساوی ہیں. جو تعریفیں علی کے لیے کر دیں وہ سب کما جناب فاطمہ کے لیے. شجاعت نظر نہیں آتی نا. شجاعت نظر نہیں آتی نا فاطمہ کی. شجاعت نظر نہیں آتی. شجاعت وہاں نظر آتی ہے کہ جہاں پر علی تلوار سے جہاد کر رہے ہیں لیکن بی بی اپنی زبان سے جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقوں کو آشکار کر دیا اپنے پہلے ہی خطبے میں. بس میں دقیق ختم ہو رہے ہیں. پہلے ہی خطبے میں آشکار کر دیا. اتنی شجاعت سے کیا کہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں تھی مدینہ میں ان منافقوں کے لیے، اور نہ اس زمانے کے بلکہ قیامت تک کے منافقین کے لیے. اس طرح سے حق کو واضح کیا ہے، اس طرح سے علی کے حق کو واضح کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے دفاع کے لیے نہیں آ رہی، میں امامت کے دفاع کے لیے آ رہی ہوں. میں اپنی اولاد کے دفاع کے لیے نہیں آ رہی، میں انسانوں کے اماموں کے دفاع کے لیے آ رہی ہوں. اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ جس اونٹنی پہ تم سواری کر رہے ہو یہ دودھ نہیں دے گی، یہ خون اگلے گی. تمہیں نظر آ رہا ہے آج ہمیں 1400 سال کے بعد کہ اس اونٹنی نے کیسے خون اگلا ہے، کس طرح سے امت کو ڈیوائڈ کر دیا اور تفرقے کے قائل ہو گئے. بی بی اس زمانے میں فرما دیا. بس یہیں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ وہ بی بی اپنے باپ پہ گریہ نہیں کر سکی. یعنی مدینہ کی آبادی اصحاب کی دروازے پہ کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا. فاطمہ سے تعزیت کرنے نہیں آیا، اور فاطمہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے چلی جائے اور بیت القدس میں جا کر گریہ کرے. یہ دادی تھی نا، اور ان کی ایک پوتی ہے کہ جس کو باپ پر گریہ نہیں کرنے دیا. میں کہوں گا بی بی میری جسارت ہے، میں کسی کو معین نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے گریہ فرمایا. لیکن یہ بچی ہے 4 سال کی یا 5 سال کی، یہ جب گریہ کرتی ہے نا تو اس کو شبر تازیہ نے بنایا. یہ جب گریہ کرتی ہے تو اس کی بالیاں چھین لی جاتی ہیں. یہ جب گریہ کرتی ہے تو اس کو تماچے مارے جاتے ہیں. بس وہ لمحہ ہے شام غریبہ کا. ایک مرتبہ جب جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی ہے، ایک مرتبہ کلثوم سے کہتی ہے بہن کلثوم میرے بھائی کی نشانی نہیں ہے، آؤ ڈھونڈے مقتل میں چل کر. شاید ایک مرتبہ جناب عباس کو آواز دی ہوگی عباس کہیں سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے. عباس نے کہا ہوگا نہیں بہن میرے پاس نہیں ہے، شہزادی میرے پاس سکینہ نہیں ہے. اب مقتل میں چلنا شروع کیا. جناب زینب نے اور جناب کلثوم نے ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، پہنچے سکینہ کے پاس، سکینہ کو اٹھایا، ایک مرتبہ پوچھا کہ سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا کا لاش ہے؟ کہا میں دشت کربلا میں آوازیں دیتی مل رہی تھی میرے بابا حسین، میرے بابا حسین. ایک مرتبہ اس لاشے میں سے آواز آئے بنیا بنیا الیا الیا، ارے میری بیٹی میرے پاس آ جا. میں نہیں جانتا
چھلی سینے پر جناب سکینہ نے کیسے سر رکھا ہوگا، لیکن بس آپ کو لے چلوں آپ کی سماعتوں کو، ایک مرتبہ جب زندان میں گئے آپ نے زیارت کی ہوگی وہ خرابِ زندان کی، جناب سکینہ نے کہنا شروع کیا بھی اماں یہاں تو روشنی بھی نہیں ہے، ارے اہل بیت کو کبھی جگہوں میں رکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ گریہ ازاری کی، دوسرے دن جب نماز فجر پڑھ لی تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ بھیا یہاں سورج نہیں نکلتا کیا؟ 64 بیویاں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، سانس لینا مشکل ہے۔ میں عرض ادب کے ساتھ کہوں گا 1 سال اس بچی میں طاقت نہیں ہے، اس زندان میں حافظ کفایت حسین صاحب روایت کرتے بنو کہ یہاں پر دوسرے دن گریہ ہوا، تیسرے دن ایک مرتبہ سوتے سے بیوی اٹھ گئی، کہا میرے بابا آئے تھے، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا، میرے بابا نے پیار کیا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بیویاں گریہ کرتی شروع، آواز بلند ہوئی، ملعون کی نیند میں غرق پڑا۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ دیکھو یہ اسیرت کیوں رو رہے ہیں، کہا سکینہ کو باپ کی یاد آ رہی ہے، ملعون نے دلاسا نہ دیا، حسین کا سر بھیج دیا۔ ایک مرتبہ سر آیا، بیویاں کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد جناب زینب نے سر کو لیا، جناب سکینہ کو دیا، ایک مرتبہ سر پہ اپنے ہونٹ رکھ کے کہا بابا ابھی تو آپ سالم تھے، ابھی تو آپ صحیح تھے، یہ کس نے آپ کی گردن کو کاٹ دیا، یہ کس نے آپ کے جسم کو جدا کر دیا؟ بیوی نے گریہ شروع کیا، جناب زینب نے دلاسا دیا، جناب رباب نے دلاسا دیا، سکون نہ آیا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز بند ہو گئی، جناب رباب نے کہا ارے بیٹا سجاد دیکھو سکینہ رو نہیں رہی۔ جناب سجاد نے کہا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ قبرستان نہیں تھا جہاں شہزادی سکینہ کو دفن کیا گیا۔ دو جملے اور ایک مرتبہ جب یہ قافلہ آزاد ہو کر جا رہا ہے، جناب فضہ نے کہا بیوی غضب ہو گیا، ایک بیوی نہیں ہے قافلے میں۔ جناب زینب نے کہا فضہ ٹھہرو میرے ساتھ آؤ، قبر پر گئی۔ جناب رباب ارے رباب اب مدینہ جا رہے ہیں، کہا شہزادی ایک نشانی کربلا میں چھوڑا ہے، دوسری نشانی شام کے زندان میں، مجھے یہاں پر چھوڑ۔ پیارے یا حسین 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 یا حسین۔ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے
اب میری زبان بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا کان ہو گئے زخمی کان ہو گئے نیلے کان ہو گئے زخمی کان ہو گئے نیلے بابر کے ساتھ جانا میری بالیاں بابا سنو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا یا حسین